بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گاؤں میں ایک بہت ہی خوبصورت اور نیک دل لڑکی رہتی تھی جس کا نام فرحین تھا۔ فرحین چھوٹی عمر میں ہی پوری قرآن حفظ کر چکی تھی اور گاؤں والے اسے بہت عزت سے دیکھتے تھے۔ اس کی آواز میں قرآن کی تلاوت سن کر لوگ بے حد متاثر ہوتے تھے۔ فرحین کا سب سے بڑا سپنا تھا کہ وہ قرآن کے علم کو دوسروں تک پہنچائے اور اللہ کی رحمت میں زندگی بتائے۔ سمے کے ساتھ فرحین کے اندر دھیرے دھیرے گھمنڈ آ گیا۔ اسے لگنے لگا صرف وہی سب سے زیادہ پاک اور اللہ کے قریب ہے۔ اس نے اپنے اندرونی سادگی اور نیک دلی کو بھول کر باہری دنیا کی اور دھیان دینا شروع کر دیا۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بھی ناز ہونے لگا اور وہ دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنے لگی۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کو یہ کہتی، تم لوگ تو گنہگار ہو، میں تو حافظ قرآن ہوں، اللہ مجھ سے بہت خوش ہوگا اور مجھے جنت میں سب سے اونچا مقام ملے گا۔ اس کی اس گھمنڈ بھری باتیں سن کر اس کے دوست اس سے دور ہونے لگے۔ گاؤں کے لوگ بھی اس سے دوری بنا رہے تھے، پر فرحین کو اس کا احساس نہیں تھا۔ ایک رات فرحین نے سپنا دیکھا کہ قیامت کا دن آ گیا ہے، لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے گناہوں کا حساب ہو رہا ہے۔ فرحین نے دیکھا کہ وہ ابھی اللہ کے سامنے کھڑی ہے اور اسے اپنی حفظ کی ہوئی قرآن کی آیتیں سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن جب اس نے منہ کھولا تو اس کی زبان سے ایک بھی آیت نہ نکلی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی اور بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ پھر اللہ نے اس سے پوچھا، تم نے میرے کلام کو حفظ کیا لیکن اسے عمل میں نہیں لایا، تم نے اسے اپنی عزت اور گھمنڈ کا ذریعہ بنا لیا، میری مخلوق کو خود سے کم سمجھا اور انہیں اپنے نصیحت دینے کی جگہ انہیں موٹا مانا، انہیں چھوٹا مانا۔ فرحین کو اپنے کیے پر گہرا افسوس ہوا، پر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور وہ پسینے میں لت پت تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اسی وقت اللہ سے توبہ کی اور یہ نیت کی کہ اب وہ گھمنڈ سے دور رہ کر سچے دل سے اللہ کی عبادت کرے گی اور لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گی۔ اس واقعے کے بعد فرحین نے اپنی زندگی کو سادگی اور نیک دلی کے ساتھ بتانا شروع کر دیا۔ اللہ نے بھی اس کی توبہ قبول کی اور اسے پھر سے صحیح راہ پر چلنے کی طاقت دی۔ فرحین کے اندر اب ایک نیا بدلاؤ آ چکا تھا، لیکن اس کی پریچھا بھی باقی تھی۔ گاؤں میں کچھ لوگ اس کی پچھلی عادتوں سے اچھی طرح واقف تھے اور اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب کسی نے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ لیا ہو تو اس کے لیے معافی کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ گاؤں کی ایک عورت سلیمہ جو ہمیشہ سے فرحین سے جلتی تھی، اس نے فرحین کی نئی توبہ اور عبادت پر سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں سے کہتی، توبہ کرنے سے کیا فائدہ جب اس کا دل اتنا گھمنڈ سے بھرا تھا؟ کیا اللہ واقعی اس کی توبہ قبول کرے گا؟ اس کی باتوں سے گاؤں کے لوگ فرحین کی پرتی شک کرنے لگے۔ فرحین نے سب کی باتیں سنی لیکن وہ چپ رہی۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ اب اسے کیول اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اپنا وقت نندا کرنے والوں میں نہیں لگانا ہے۔ اس نے دن رات محنت کر کے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں نیک راستے پر چلنے کی سیکھ بھی دیتی۔ فرحین کی یہ کوشش دھیرے دھیرے رنگ لانے لگی اور لوگ اس کی نیک نیتی کو سمجھنے لگے، لیکن سلیمہ نے ہار نہ مانی۔ اس نے فرحین کو نیچا دکھانے کے لیے ایک یوجنا بنائی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا جلسہ رکھا گیا جس میں گاؤں کے سبھی لوگ جمع ہوئے تھے۔ وہاں سلیمہ نے فرحین کو پرانی غلطیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کیا ہمیں ایک گھمنڈی لڑکی سے قرآن کی تعلیم لینی چاہیے جس سے اپنی ہی عبادت کو اللہ کا عذاب بننے دیا؟ سلیمہ کی یہ بات سے جلسے میں خاموشی چھا گئی۔ فرحین کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش رہی، کیول اللہ سے دعا کرتی رہی کہ اسے اس پریچھا سے پار پانے کی طاقت دے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک بڑی مہاماری پھیل گئی۔ لوگ بیمار ہونے لگے اور ہر کوئی پریشان تھا۔ گاؤں کے لوگ علاج اور دعاؤں کے لیے بھٹک رہے تھے۔ سلیمہ بھی اس مہاماری کا شکار ہو گئی۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی اور کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا تھا۔ اسی سمے فرحین نے فیصلہ کیا
کہ وہ اپنی پرانی دشمنی بھلا کر سلیمہ کی مدد کرے گی۔ فرحین نے رات دن ایک کر سلیمہ کا خیال رکھا، اسے دوائیں دی، کھانا کھلایا اور ہر طرح سے اس کی سیوا کی۔ دھیرے دھیرے سلیمہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ فرحین اس کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے تو اس کا دل پگھل گیا۔ اسے اپنی پچھلی غلطیوں کا احساس ہوا اور اس نے فرحین سے معافی مانگی۔ فرحین نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ نے ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سکھایا ہے۔ اگر میں معاف نہیں کر پاؤں تو پھر میرے حافظ قرآن ہونے کا کیا فائدہ؟ سلیمہ کو اس دن سمجھ میں آیا کہ سچا حافظ قرآن وہی ہے جو اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں اتارے اور دوسروں کے لیے رحم دل ہو۔ اس نے سب کے سامنے فرحین کی تعریف کی اور بتایا کہ کیسے اس کی نیکی اور سادگی نے اسے ایک نیا انسان بنا دیا۔ گاؤں کے لوگ بھی فرحین کی نیک دلی اور صبر کو دیکھ کر اس سے بہت متاثر ہوئے۔ اس طرح فرحین نے اپنے گھمنڈ اور اپنی پرانی غلطیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے سب کو دکھا دیا کہ اللہ کی راہ پر چلنے کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہاں آپ پہلے سے بھی زیادہ عزت اور محبت پانے لگے۔ اس کی زندگی دوسروں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اللہ کی راہ میں سچی نیکی اور صبر ہی انسان کو بلندی پر پہنچاتے ہیں۔